صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آئیے ہم آج کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ منقول ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے میرے پاس زیادہ نمازیں اور صدقات تو نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ جان رحمت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور صلہ نہ بھی ہوتا تو صرف یہی ایک صلہ جان و مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے کافی تھا کہ اس محبت رسول کی برکت سے ہم قیامت کے دن میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مکی داتا ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو کیا صلہ ملے گا کہ قیامت کے دن انہیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر ہوگا دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی، موت کے وقت بھی اس خوش نصیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، قبر میں بھی اس کو قبر کا اندھیرا ڈرائے گا نہیں بلکہ اس عاشق رسول کی قبر پیارے محبوب کے نور سے پر نور ہو جائے گی۔ میدان محشر میں جب ماں بیٹے سے جدا ہوگی، باپ بیٹے سے دور ہوگا، ایسے خوش نصیب کو جس نے دنیا میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہوگی، قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا اور پھر جنت منزل ہے۔ تو جنت میں بھی اس خوش نصیب کو آقا کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان بے روح کی جسم کی طرح ہے۔ تو سب سے پہلے محبت کا معنی جاننا چاہیے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ اس کی تعریف میں علماء نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، چند ہم بھی سن لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت کے اصل معنی تو جھک جانے اور طبیعت کے موافق کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے ہیں جو مرغوب ہو۔ مزید بزرگوں نے لکھا کہ محبوب کی خوبیوں میں گم ہو جانا اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام یہ محبت ہے۔ کسی نے کہا کہ اپنا سب کچھ محبوب پر نچھاور کر دینا محبت ہے، اور یہ کہ اپنی ذات کی خاطر اپنی کوئی شے کو محفوظ نہ رکھے۔ کسی نے کہا کہ دل سے اپنے محبوب کے سوا ہر چیز فنا کر دی جائے، یہ محبت ہے۔ کسی نے کہا کہ محبوب کے دیدار و زیارت کے شوق میں دل کے سفر کو محبت کہتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہم کئی مرتبہ
اس طرح کے بیانات سنتے ہیں تو کبھی اپنا جائزہ بھی لیں اور غور کریں کہ ان علامات و آثار میں سے میرے اندر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر یہ کیفیات جذب و مستی دل میں موجود ہو تو مرحبا صد مرحبا. اگر دل ان سے خالی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اہل محبت کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ایمان والوں کے قلوب کی حیات ہے اور ان کی روح کی غذا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر اہم اور افضل و اعظم ہے کہ خدائے رحمان عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مال، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنا حکم لائے. تو اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جسے دنیا میں کوئی معزز یا عزیز یا مال اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو، وہ بارگاہ الہی عز و جل میں مردود ہے اور مستحق عذاب ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور وہ اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس محبت اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسے دل میں پیدا ہوگی، جو حقیقی معنوں میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو عظیم الشان اور جلیل القدر انعام و اکرام کے مجدے سنائے گئے ہیں. چنانچہ روایات کا خلاصہ علماء اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ عز و جل تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ موجود ہے. یعنی جس کے دل میں محبت رسول ہوگی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. نمبر 2، اللہ عز و جل روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا. نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. نمبر 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے. نمبر 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے بڑھ کر نعمتیں پاؤ گے. نمبر 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا. نمبر 7، ایسے شخص کو کہ جو محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. تو بندے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان عظیم انعامات کی طرف نظر کریں اور جانیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کتنی بلند ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام محبوب اشیاء کی محبت سے اہم قرار دیا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں. جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہی ظالموں میں سے ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ تاجدار عرب و عجم، رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حقیقی غلام نہیں، وہ اپنا ہونے کے باوجود بیگانہ ہے، اور جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جائے وہ بیگانہ ہونے کے باوجود اپنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میدان بدر میں اپنے بھائیوں، اولادوں، باپوں کے مقابلے میں لڑنے اور قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرنا ہوتی تو کیا عرض کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. کیا عرض کرتے؟ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیات اور روایات اور صحابہ کرام کے اس انداز کو دیکھ کر یہی ذہن بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کو اپنی جانوں سے پیاری سمجھیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا کہ جب کبھی موقع آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے جسموں کو حضور کے جسم نازنین کے لیے ڈھال بنایا، خود تیر کھائے، شہید ہوتے رہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنے اطہر کی پوری طاقت و ہمت کے ساتھ ان کا ڈیفنس کیا گیا. تو یہاں پر علماء کرام جو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، اور نمبر 3 احسان. یعنی اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے 3 وجوہات ہوتی ہیں، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، یا اس کے احسانات کی وجہ سے. اب ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اگر دیکھتے ہیں کہ ہر سبب محبت ان میں اپنے انتہائی عروج تک پہنچا ہوا تھا. ان میں جمال بھی ہے، آقا میں کمال بھی ہے، اور وہ منبع احسان بھی ہیں. تو یوں تو اگر اس بیان کو لیا جائے تو بلکہ کسی نے تو کیا خوب کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا
زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آقا کی شان و عظمت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ آقا آپ کی شان و عظمت میں اگر کسی نے اپنی زندگی گزاری تو زندگی گزر گئی، اگر کسی نے قلم اٹھایا اس کے قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے چند باتیں سنتے ہیں۔ جشن ولادت کی پرکیف گھڑیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا حسن و جمال تھی، اور حسن کا ایسا پیکر تھی جس سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھی، افسردہ دل چین پائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو، روح کو قرار ملے۔ اس منبع حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چاند سے حسین، سورج سے زیادہ روشن، اور جس کی رنگت سے دل جگمگانے لگے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی دھومیں مچانے والوں عاشقان میلاد، سرکار کے حسن و جمال کی بھی کیا بات ہے۔ وہ ذات اقدس کہ پھولوں کا حسن جس کے قدموں پر نثار، اور جنت جن کے جلوے سے جویائے رنگ و بو، پھول جس کے حسن کا طالب ہو، اور جو ایسے طرحدار کہ یوسف بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں۔ وہ آقا حسن جمال کے کیسے پیکر تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا اگر تذکرہ پڑھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہ بہت گھنگریالے نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے بین بین کانوں کے نصف تک یا کانوں کی لو تک بالوں میں تیل کی کثرت، اور وہ ایسے پیارے کہ جن کے پاس ہو انہیں دنیا و مافیہا سے محبوب جانے، جن کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ حلقے بنا کر کھڑے ہوں، چاندی کی نلی میں کوئی سنبھال کر رکھے، جان و دل سے عزیز جانے، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے دھون کو پلا کر شفا حاصل کر لے، جن کے گم ہونے کا خدشہ ہو تو کوئی جان کی بازی لگا دے، اور جن کے پاس ہو تو انہی کے سبب وہ نصرت و فتح حاصل کریں۔ جس خوش نصیب کے پاس یہ منہ مبارک ہو وہ وصیت کرے کہ جب میں مر جاؤں تو میری زبان کے نیچے ان منہ مبارک کو رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ منہ مبارک ہیں کہ جس کا تذکرہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے۔ آقا سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کیا شان۔ اب ذرا چہرہ انور کے لا زوال و بے مثال حسن و جمال پر نگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔
کیا آقا کے چہرے مبارک کی شان کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار کے چہرہ انور کہ جس کی دلکش اور دل ربائی اس قدر زیادہ کہ چاند اور سورج اس کے نور کے بھکاری نظر آ رہے ہیں. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرمان، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرمان. اٹھتی ہے کس شان سے، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا. تمام اسلام میں مل کر پڑھیں. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. ہاں ہاں یہ وہی نور والے ہیں کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا لے لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. اور چہرہ انور ایسا حسین کہ نہ پہلے والوں نے دیکھا نہ بعد والے کبھی ایسا چہرہ دیکھیں گے. ساری کائنات سے زیادہ حسین، حتیٰ کہ حسن یوسف بھی اس حسن کل کا ایک جز تھا. اس رخ انور سے نور کی شعائیں نکلتی اور پسینے مبارکہ کے قطروں سے نور جھڑتا محسوس ہوتا. اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے بلکہ تاریک دل جگمگانے لگتے. اسی چہرہ انور کی زیارت کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. تو رخ روشن سے دل راحت پائیں، پیاسے سیراب ہو، بلکہ بعضوں کے جسم و روح کا رشتہ بھی اسی رخ زیبا کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی ہر معاملے میں اس میں روایات موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما گئے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، فوراً ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ ان آنکھوں سے میں تو ہمیشہ تیرے محبوب کی زیارت کیا کرتا تھا، اب وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، میں اب آنکھوں کی روشنی نہیں چاہتا. ہاتھ لوٹائے نہیں تھے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی رخ روشن کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار اعلی حضرت اسی قصیدہ نور میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو اے آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نورانی آنکھیں، ان کا اگر بیان کیا جائے تو قدرت الہی سے سرمگی جن میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، پلکیں نہایت خوش نما اور دراز تھیں. جی ہاں، وہ پیاری پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہیں، جن سے یادگاری امت میں موتی جھڑتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور جس طرف یہ نگاہیں اٹھ گئیں تو اس پریشان حال
اس مصیبت زدہ کے دم میں دم آ گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، تو اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک رات کے اندھیرے میں یوں دیکھے جیسے دن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں کے سامنے دنیا سمیٹ دی گئی، اور دنیا کو یوں دیکھے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا۔ جب کبھی آنکھیں اٹھی ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات اس کے سامنے ہو، اور جس نگاہ کا یہ کمال ہو کہ رب تعالی کا ان آنکھوں نے دیدار بھی کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کا تذکرہ سنیے، وہ کان مبارک جو حسن میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اور سیاہ زلفوں کے درمیان یوں چمکتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ کان مبارک جو دور و نزدیک کی آواز کو سن لیتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک سماعت مبارک کا تذکرہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں آقا تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا بھی کیا کہنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے جب پسینہ آتا تو رخسار مبارک پر موتیوں کی طرح دلہن کی خوشبو لیے پسینہ مبارک مزید برکتیں لٹاتا۔ لبہائے مبارک میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک کا تذکرہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ پھول کی پتیوں سے زیادہ نازک، پتلے اور حسین تھے، لطیف اور شگفتہ تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا تذکرہ سنتے ہیں۔ شفا شریف میں ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے، مسکراتے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی توجہ دلا دیں کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، یعنی کوئی ایسی بات سنتے تو مسکراتے۔ مسکرانے کی تعریف امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ مسکرانا اسے کہتے ہیں کہ دانت ظاہر ہو آواز نہ نکلے، یہ مسکرانا ہے۔ ہنسنا
اتنی آواز نکلے کہ اپنے کان سن لیں، یہ ہنسنا ہے۔ کہا لگانا، اتنی آواز سے ہنسا کہ برابر میں جو تھا یا ہوتا تو وہ بھی سن لیتا، یہ کہا لگانا۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے۔ مسکرانا یہ سنت ہے، اور مسکرانے کی تعریف ہم نے سنی کہ دانت ظاہر ہو جائے، آواز نہ نکلے۔ دوسرا درجہ ہنسنا، کہ ہنسنے کی یہ بات کان سن لیں، اور کہا لگانا یہ سنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مسجدوں میں چونکہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، مسجدوں میں اجتماعات بھی ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، نماز پڑھنے ہم آتے ہیں، تو مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو آج تک اگر یہ گناہ کیا ہے تو اس سے بھی توبہ کر لیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مسکرانے کی سنت پر عمل کریں گے۔ مسکرانا سنت ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی سے ملتا ہے مسکراتا ہے تو مسکرانا، خندہ پیشانی سے ملنا یہ تو سنت ہے، اور اس طرح ملنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے یوں لگتا جیسے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ دہن مبارک یہ اتنا بابرکت تھا کہ اگر اس کا بچا ہوا، یعنی اگر منہ سے کوئی چیز سرکار نے کھائی اور کوئی اور کھا لیتا تو ساری زندگی اس کے منہ سے کبھی بدبو نہ آتی۔ اس پر روایتیں موجود ہیں۔ جس کنویں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی فرما دی، اس کا پانی میٹھا ہو گیا، اور یہی دہان مبارک کی برکت سے بیماریوں سے شفا نصیب ہو گئی۔ جس کے بدن پر آقائے دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھیر دے، وہ خوشبودار اور خوبصورت ہو جائے، جس سے کھانے میں برکت ہو جائے، آشوب چشم دور ہو، جلا ہوا بدن بالکل صحیح و سالم ہو، اور وہ لعاب دہن مبارک کا کٹا ہوا پاؤں جڑ جائے، گہرے زخم اچھے ہو جائے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جائے، لٹکتے ہوئے کندھے درست ہو۔ الغرض وہ دہن مبارک چشمہ علم و حکمت اور اس کا پانی مبارک جان کی شادابی اور تر و تازگی کا سبب تھا۔ اسی کے متعلق سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے، اس رولال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ انہوں نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، سرکار کی شان و عظمت کا بیان سنتے رہتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، تو کہا کہ مجھے سرکار کے دیدار کی بڑی تمنا ہوئی کہ مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب وہ دیدار کی بھیک لینا چاہ رہے تھے۔ اب مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہم سنتے ہیں، پریشان حال، بیمار، تنگ دست، بے روزگار جاتے قافلوں میں برکتیں لوٹتے ہیں۔ ان اسلامی بھائی کا مدنی ذہن دیکھیے، انہوں نے اس نیت سے قافلے میں سفر کیا کہ میں قافلے میں سفر کر کے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے میں کی برکت سے مجھے اپنے محبوب کیا دیدار نصیب کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قافلے میں سفر پہ تھا، اور سفر کے دوران میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پہلی رات گزر گئی، دوسری رات میں نے نماز توبہ ادا کی، دعا کی اور سویا۔ آنکھ کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، مجھے خواب میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ آقا کے شان مبارک یعنی کندھے یہ نہایت مضبوط اور خوبصورت ہے، جن کے درمیان فاصلہ تھا، اور ہتھیلی مبارک یہ گوشت سے بھری ہوئی تھی، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھی، جس سے مصافحہ کرتے آقا، جس سے مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا۔ نہایت سفید تھے، کلائیوں پہ بال اور دست مبارک کی خطوط میں نور کرم کی موجیں بہتی، دست مبارک سب سے زیادہ سخی کہ مانگنے والا کبھی انکار نہ سنتا ہے۔ آقا کی یہ شان کہ جس نے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی، آقا نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا، اور جس سمت اٹھا دیے غنی کر دیا، کیونکہ خزائن الہی عز و جل کی چابیاں اسی دست مبارک میں ہے، آسمان کی چابیاں، عزت کی چابیاں، زمین کے خزائن کی چابیاں، جنت و نار کی چابیاں، کرامت کی چابیاں، ہر چیز کی چابیاں اسی دست محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ اور اسی کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہی دست مبارک میں چند کنکریاں لی تو دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ یہی دست مبارک آگ میں رکھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہی دست مبارک ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرا تو پنڈلی جڑ گئی، ایک صحابی کے چہرے پر پھیرا تو 90 سال کی عمر ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہو جاتا تو وہ کمرہ میرے چہرے کی روشنی سے پرنور ہو جاتا۔ اور یہی وہ دست مبارک، یہی وہ دست مبارک کہ جس کو چاند کی طرف اٹھایا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہی دست مبارک کہ جب سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جبھی تو فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ جی ہاں، یہ وہی ہاتھ مبارک کہ جس کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، پیاسے سیراب ہوئے، پیالے میں ہاتھ رکھا تو پانی جوش مارنے لگا۔ جی ہاں، 21 کھجوروں پر جب یہ دست مبارک پھیرا تو وہ 21 کھجوریں پورے لشکر کو کفایت کر گئی۔ جی ہاں، یہ وہی دست مبارک ہے کہ جس کے برکتوں سے قلیل کھانا کثیر ہوا، مردہ بکری پر اسی دست مبارک کو پھیرا تو وہ زندہ ہو گئی،
مردہ بچوں پر یہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی زندہ ہو گئے، خالی تھنوں کو چھوا وہ دودھ سے بھر گئے، آنکھ سے نکلے ہوئے ڈھیلے پر پھیرا، پہلے سے زیادہ وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ جی ہاں، جلا ہوا بدن جب اس دست مبارک جلے ہوئے بدن پر پھیرا تو پھر ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے وہ جلا ہوا بدن تندرست ہو گیا۔ ان مبارک ہاتھوں کی مبارک انگلیوں کے پیارے ناخن پہلی رات کے چاند کی طرح تھے۔ جی ہاں، یہ وہی دست مبارک ہے کہ جو غلاموں کو جنہوں نے عطا ہی عطا کیا۔ اور جبکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ قربان میں ان کی بخشش کے، آقا کی شان، آقا کی سخاوت کی کیا شان تھی، کہتے ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جب عرض کرنی تھی تو میرے آقا کی کیا شان کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محبوب کبھی لوٹایا نہیں۔ تو بہرحال میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اگر کیا جائے تو ظاہر اتنے مختصر وقت میں اس کا کیا بیان ہو، لیکن آقا کی عظمت و شان تو کیا عالم ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے یہ دن قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کا کیا کہنا کہ دعوت اسلامی نے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام یہ بھر بھر کر پلائے ہیں۔ تو آئیے آقا کے اس محبت بھرے بیان کو جو ہم نے سنا، اس بیان کو سن کر یقیناً ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، یقیناً ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ محبت کا دعویٰ کرے اور نمازوں میں سستی کرے، جبکہ یہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نیت کر لیں، جشن ولادت کی ان خوشیوں کو منانے کے ساتھ ہم یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگر سنتوں سے دوری ہے تو دیکھیں، آج دنیا میں بھی کوئی اگر صاحب منصب، صاحب اقتدار کوئی شخص ہمیں مل جائے، پتہ چلے کہ جناب فلاں علاقے میں فلاں عہدے دار، فلاں وزیر، فلاں MNA MP آیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیسی پیاری بشارت! تو نیت کر لیں، آقا کے جشن ولادت کی خوشی میں اگر سنتوں پر عمل کرنے میں سستی ہے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاں کے مدینہ۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312
4921389 और 0301261217 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।